آج اس قابل کیا کہ آج یہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے. تو میں تمام طلباء و طالبات سے کہوں گا کہ اپنے والدین کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. اور اس کے بعد جو تالیوں کے منتظر ہیں اور ان کی اہمیت بھی آپ کی زندگی میں، آپ کی زندگی کو چینج کرنے میں، آپ کو اس قابل بنانے میں کہ آپ اپنے مستقبل میں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں، وہ آپ کے اساتذہ ہیں جو میرے سیدھے اور الٹے ہاتھ پر موجود ہیں. تو ان کے لیے بھی بہت زوردار تالیاں ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے جب تالیاں بج رہی ہوں تو خالد عراقی صاحب کے لیے تو پھر زوردار تالیاں ہونی چاہیے. ویسے طلباء و طالبات اگر اپنے کینٹین والے کے لیے بھی تالیاں بجائیں تو وہ ضروری ہے. وہ اور بات ہے کہ کسی کا کوئی ادھار اس پہ نہ بچا ہوا ہو. یہاں ایران اور کویت سے ہمارے وائس کونسل جنرلز موجود ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، ظاہر تقریر تو میں نے نہیں کرنی، تو پھر دو باتیں صرف آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں. ایک بات پیرنٹس سے جو یہاں بیٹھے ہیں، ماں باپ، اور دوسرے وہ طلباء و طالبات جو یہاں موجود ہیں. طارق رفیع صاحب نے جو بات کی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ آج ہماری جو یہ بیٹیاں ہیں، ایک ایک بیٹی نے 3 میڈلز بھی لیے ہیں. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اہمیت کی حامل بات ہے. لیکن کیا عملی زندگی میں عملی زندگی میں پاکستان کے نظام میں ہماری یہ بیٹیاں جو اپنی زندگی کے 16 سال دن اور رات محنت کرتی ہیں، 3 گولڈ میڈل لیتی ہیں، پھر یہ منظر عام سے کیوں پیچھے چلی جاتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ اس معاشرے میں ایک ماں جو یہ تو چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی اس معاشرے میں سب کچھ کرے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس کی بہو جو ہے، چاہے وہ 3 گولڈ میڈل لے کر آئے، وہ بھی اسی طرح معاشرے میں اپنا ان تالیوں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آج میری ان ماؤں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کل جب وہ کسی اور کی بیٹی کو اپنے گھر بہو بنا کے لاتی ہیں تو انہیں اسے بھی بیٹی کی نظر سے اس معاشرے کے اندر ایک حصہ بنانا پڑے گا. ہماری ماؤں کو یہ سمجھنا ہوگا، بلکہ اپنی بیٹیوں کے لیے بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم اپنے بیٹوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور بیٹیوں کو اس معاشرے میں شروع ہی سے اپنے بیٹوں سے کمتر سمجھتے ہیں. میری نظر میں کمتر کا لفظ ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی اگر باہر جائے گی تو لوگ انگلی اٹھائیں گے. ایسا نہیں ہے. یہ ہم نے اپنے معاشرے میں جو ہمیں اسلام نے بیٹی کے لیے
بہن اور ماں کے لیے رتبہ دیا ہے اس کی بھی توہین ہے۔ آج یہ بیٹی، یہ بہن، ہمیں اسے برابری کی بنیاد پر اس معاشرے میں عزت، وقار اور حصہ دینا ہوگا، کیونکہ 24 کروڑ کے اس ملک میں 50% میری یہ غیور مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں، جن کے ہاتھ ہمارے لیے دعاؤں کے لیے اٹھتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ ہاتھ صرف دعاؤں کے لیے اٹھیں گے، گھر کی صفائی، برتن دھونے کے لیے اٹھیں گے، یہ ہاتھ صرف بچے پالنے کے لیے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر بچے پالنے ہیں تو یہ میاں بیوی دونوں کا کام ہے۔ اگر گھر صاف کرنا ہے تو یہ دونوں کا کام ہے۔ اگر اس معاشرے میں سر اٹھا کر جینا ہے تو دونوں کو جینا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں مرد کو وہ عزت دوں اور گھر میں جو بیٹھی عورت ہے، بیٹی، بہن یا ماں، اسے ہم کمتر سمجھیں۔ میں کم از کم اس بات کا قائل نہیں ہوں۔ اگر اختیارات اور وسائل اور عزت اور پیار ہوگا تو برابری کی بنیاد پر ہوگا۔ یہ میری ماؤں کو سمجھنا ہے، یہ میرے ان بھائیوں بزرگوں کو سمجھنا ہے جنہوں نے اپنے گھر کے نظام میں یہ تفریق رکھی ہوئی ہے کہ بیٹی کا حصہ بھی کم ہے، بیٹی کی عزت بھی کم ہے، بیٹی کے اختیارات بھی کم ہیں۔ اسے ہمیں برابری کی بنیاد دینی ہوگی، اور جب یہ نظام ہوگا تو یہ ملک بھی ترقی کرے گا۔ آج ہم نے اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل تو کر لیا، لیکن حقوق العباد کو ہم بھول چکے ہیں۔ جب تک حقوق العباد پر عمل نہیں ہوگا یہ ملک ترقی کبھی نہیں کر سکتا۔ دوسری بات میں نے اپنے طلباء و طالبات سے کرنی ہے۔ آپ کو یہ مجھے بتانے میں کوئی عار نہیں ہے، اسی لیے میں نے لکھی ہوئی تقریر نہیں پڑھی۔ پاکستان ہمارے بڑوں نے جب آزادی کے بعد حاصل کیا، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، انہوں نے ہمیں ایک آئیڈیل پاکستان دیا تھا، ایک آئیڈیل پاکستان دیا تھا، لیکن بدقسمتی سے ان کے بعد سے لے کر آنے والے اتوار تک یہ آئیڈیل پاکستان نہیں رہا۔ ہم آپ کو آئیڈیل پاکستان نہیں دے سکے۔ اب آئیڈیل پاکستان آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ نے بنانا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے پہلے جو میرے طلباء و طالبات نے بات کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ مایوسی نہیں پیدا کرنی، مایوسی کا شکار نہیں ہونا۔ آج کے اس کانووکیشن میں سب سے اہم بات جو نوٹ کر کے جاؤ وہ یہ ہے کہ مایوسی کا شکار نہیں ہونا۔ میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ تجربہ ہے، اور قرآن مجید، قرآن حکیم میں، احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ جیسا گمان کرو گے ویسا پاؤ گے۔ اس بات کو پکڑ لو، جو ہو اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور جو بننا چاہتے ہو، جو بننا چاہتے ہو اپنی زندگی میں، اس کو اپنے تصور، اپنے خیالات کا حصہ بنا لو۔ روزانہ سوچو کہ میں نے آج جو بننا تھا اس کے لیے یہ تیاری کی ہے۔ یقین جانو ماں باپ سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیار کرتا ہے۔ جو خواہش کرو گے، جتنا بڑا سوچو گے اتنا بڑا ہی اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن تمہیں، میرے طلباء و طالبات، اپنی زندگیوں سے 2 چیزیں نکالنی ہوں گی۔